چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے ایشیا ہو، کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں حضرت غوث اعظم کا نام نہ ہو، ان کے ماننے والے نہ ہوں، ان کے عقیدت رکھنے والے نہ ہوں، ایسی کوئی جگہ نہیں۔ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ محفل ہے، اولیاء اللہ کی یہ محفل ہے، اللہ کے نیک بندوں کی یہ محفل ہے۔ ابھی آپ نے یہاں پر نعت شریف اور منقبت شریف سنی، اور مدرسہ مظہر العلوم کے طلباء نے، طالبات نے یہاں پر نعت شریف پیش کی۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ دنیا میں محفلیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن اس 11ویں شریف کی محفل کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ نورانی محفل ہے، عرفانی محفل ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی محفل ہے۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ 471 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اب چل رہا ہے 1443۔ تو حضور غوث اعظم 5ویں صدی ہجری کے ہیں، اور اب چل رہی ہے 15ویں صدی۔ تقریباً 1000 سال کم و بیش حضرت غوث اعظم کو ہو گئے۔ جتنے ان کے ماننے والے اس دور میں تھے، آج اس سے زیادہ ان کے ماننے والے ہیں۔ اس زمانے کے اندر اسلامی مملکت میں اور خانقاہوں میں اور درگاہوں میں ان کا فیضان تھا، ان کا نام تھا، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے دنیا کے کونے کونے میں ان کا نام ہے۔ چاہے یورپ ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے افریقہ ہو، چاہے ایشیا ہو، کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں حضرت غوث اعظم کا نام نہ ہو، ان کے ماننے والے نہ ہوں، ان کے عقیدت رکھنے والے نہ ہوں، ایسی کوئی جگہ نہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے اور حدیث شریف کی مستند کتابوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل اعلان کرتے ہیں آسمانوں کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے،
اور پھر زمین کے اوپر روئے زمین پر اعلان کیا جاتا ہے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر آسمان اور زمین میں اس بندے کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر دنیا اور روئے زمین پر اس اللہ کے پسندیدہ محبوب بندے کی مقبولیت ہو جاتی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت حضور خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان ہوں یا اللہ کے دوسرے نیک بندے ہوں، جب دنیا بھر میں ان کا نام ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ اللہ کے محبوب بندے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج انسان مرا کل لوگ بھول جاتے ہیں، کتنا ہی بڑا نیتا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا لیڈر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، چاہے بڑے بڑے وزیر ہوں، سب بھول جاتے ہیں۔ ان کے جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں، جو ماننے والے ہوتے ہیں، 2-4 سال زندہ رکھتے ہیں، لیکن 1000 سال کم و بیش گزر رہے ہیں اور حضرت غوث اعظم کا نام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور قیامت تک بڑھتا ہی رہے گا۔ یہ ہیں اللہ کے عظیم ولی، جن کو قرآن شریف نے فرمایا الا خبردار ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور جو بھی ان کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ ان ولیوں کا فیضان ان کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ جب ولی ہیں تو ولی کے ماننے والے بھی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ نے اعلان کرایا ہے، جبرائیل امین علیہ السلام سے اللہ نے اعلان کرایا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو جب اللہ اپنے ولیوں سے محبت فرماتا ہے تو ولیوں کے ماننے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ دنیا کی کسی چیز کو ہم اللہ کے ولیوں سے یا اللہ سے مشابہت نہیں دے سکتے، قدرت سے مشابہت نہیں دے سکتے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جتنے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں ان سے آپ بھی محبت کریں گے، اور اگر آپ کسی سے دشمنی کرتے ہیں تو جتنے لوگ اس سے دشمنی کریں گے آپ ان سے بھی محبت کریں گے، اور اگر کوئی آپ کے دشمن سے محبت کرتا ہو تو پھر آپ اس کو بھی دشمن سمجھیں گے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے ماننے والوں کی فریاد سنتا ہوں، اپنے ماننے والوں کی فریاد سنتا ہوں، اور اپنے ماننے والوں پر اس طرح سے رحمت کا سایہ کرتا ہوں جیسے زمین پر آسمان کا سایہ۔ جہاں تک زمین ہے وہاں تک آسمان ہے، زمین چھوٹی پڑ جائے گی آسمان آخر تک ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ اگر میں مغرب میں ہوں یا پورب میں ہوں اور میرے ماننے والا مجھے پکارنے والا اگر پچھم میں ہے، مشرق میں مغرب میں ہے، تو اگر وہ پچھم سے مجھے پکارے گا
تو میں پورب سے اس کی مدد کروں گا۔ اللہ کے ولیوں کا نظام الگ ہی ہے۔ اگر کہیں کرفیو لگ جائے، لاک ڈاؤن لگ جائے، تو اس گھر کا آدمی دو گلی پار جا نہیں سکتا، کسی کی مدد کر نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے ولیوں کا یہ نظام نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کسی بندش میں بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ گلی محلے، یہ دیوار، یہ ملک غوث اعظم کے فیضان کو روک نہیں سکتے۔ آپ کو پاکستان جانا ہے، ویزا لینا پڑے گا، بنگلہ دیش جانا ہے، ویزا لینا پڑے گا، ٹکٹ لینا پڑے گا، ٹرین میں چڑھنا پڑے گا، جہاز لینا پڑے گا۔ اللہ کے ولیوں کو کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ کے ولیوں کی تو ایک نظر بہت ہے۔ اللہ کے ولیوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ حضور غوث اعظم آل رسول ہے، آل محمد، آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام حسن کی اولاد ہے، حضرت امام حسین کی اولاد ہے۔ ددیال میں امام حسن اور ننیال میں امام حسین، آل نبی، آل رسول۔ آپ پڑھتے ہیں نا نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آل رسول کا تو بہت بڑا مقام۔ دیکھیے نماز میں بھی آپ ان پر پڑھتے ہیں۔ نماز میں آپ میرا نام لے لیں تو نماز خراب ہو جائے گی، مولانا راحل کا لے لیں، کسی پیر صاحب کا لے لیں، کسی اپنے ٹیچر کا لے لیں، چاہے کسی وزیر کا نام لے لیں، نماز خراب ہو جائے گی۔ اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ نماز خراب نہیں ہوگی، نماز اچھی ہو جائے گی، نماز قبولیت کے قابل ہو جائے گی۔ اگر آپ اتحیات نہ پڑھیں اور نماز ختم کر دیں، ہو جائے گی؟ نہیں ہونے کی۔ اگر خالی تشہد پڑھیں، التحیات للہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اگر یہاں تک آپ پڑھ لیں، اس کے آگے نہ پڑھیں، تو پھر آپ کی نماز ادھوری رہ جائے گی، نماز نہیں ہونے کی۔ تو دنیا والوں کا نام لے لیں گے تو نماز خراب ہو جائے گی، اور آل محمد کا نام لے لیں گے تو نماز اچھی ہو جائے گی۔ کتنا بڑا مقام ہے حضرت غوث اعظم کا، کتنا بڑا مقام ہے کہ نماز جو اللہ کے لیے ہے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واسطے اللہ کے لیے ہے، منہ میرا طرف کعبۃ اللہ شریف کے، مدینہ شریف کی طرف نہیں ہے آپ کا منہ، روضہ شریف کی طرف آپ کا منہ نہیں ہے، واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف قبلہ شریف کے، کعبۃ اللہ شریف کے۔ آپ نیت باندھ کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، سبحانک اللہم پڑھا، اللہ کا ذکر، اعوذ باللہ، بسم اللہ، قرآن شریف پڑھا، اللہ کا ذکر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کا ذکر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ کا ذکر۔ ساری نماز آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب نماز ختم کرنے کا ٹائم آیا، آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آپ ابھی تو سارا اللہ کا ذکر کر رہے تھے، پھر آپ نے نبی پاک کا ذکر کیا، چلو نبی پاک کا ذکر تو چلو کوئی مان لے، پھر آپ آل نبی کا بھی ذکر کرنے لگے نماز کے اندر۔ دیکھیے مقام کتنا بڑا ہے ان کا، یہ دیکھیے آپ، بہت بڑا مقام ہے۔ تو جن کا ذکر نماز میں ہے، وہ کیا دنیا میں نہیں ہے؟ وہ ہیں۔
ہماری نظر سے اوجھل ہے، وہ فیض پہنچا رہے ہیں اور فیض پہنچے گا۔ ہر ولی کا مقام بہت بلند ہے اور غوث اعظم کا مقام تو بہت زیادہ بلند ہے۔ تو یہ دیکھیے، کوئی مانے یا نہ مانے، جو نہیں مانتا اب اس کی عقل کو کیا کہیے۔ اب جو بھائی تو اگر نہیں مانتے تو پھر نماز میں درود پڑھنا چھوڑ دو، کوئی اور اتحیات بنا لو، نماز کا کوئی اور طریقہ بنا لو۔ بھائی جب تم مان نہیں رہے، آل رسول آل نبی کو نہیں مان رہے، بھائی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، چلو وہ آل نبی نہیں ہے، مقام بہت بلند ہے لیکن وہ آل رسول نہیں ہے، تو آل رسول جو ہیں ان کا مقام تو بہت ہی بلند ہوا، ان کو نہ ماننے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پر 11ویں شریف کی محفل منعقد کر رہے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کے بارے میں، یا غوث معظم، یا غوث معظم، اے غوث، پکارا نا انہوں نے، یا غوث معظم کہا نا، تو اگر ہم آج اگر کہہ دیں یا شیخ عبد القادر جیلانی، جائز ہوا نا؟ وہ اللہ نے ان کو قدرت عطا کی ہے، اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے، جو بھی زندگی اللہ نے ان کو دی ہے، ہم اسی شان سے ان کو پکار رہے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات النبی ہے، آپ کا فیض جاری ہے، قیامت تک جنت تک جاری رہے گا۔ جو ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے آل ہیں، آل اولاد ہیں، ان کا فیض بھی جاری ہے، جاری رہے گا۔ تو حضور غریب نواز نے فرمایا، یا غوث معظم، اے غوث، معظم مانے بہت ہی باعزت، ہم کہتے ہیں غوث اعظم، اعظم اور معظم ایک ہی مطلب ہے تقریباً۔ یا غوث معظم، نور ہدا، آپ ہدایت کے نور ہیں، اللہ کی جو ہدایت ہے، دین اسلام ہے، شریعت ہے، طریقت ہے، آپ اس کے نور ہیں۔ مختار نبی، اللہ کے نبی کے آپ مختار ہیں، پسندیدہ ہیں، محبوب ہیں، مختار خدا، خدا کے محبوب ہیں۔ یا غوث معظم نور ہدا، مختار نبی، مختار خدا، سلطان دو عالم، دو عالم کے آپ بادشاہ ہیں، قطب علا، علا مانے بلندی، آپ بلندی کے قطب ہیں۔ حیران ذی جلالت ارض و سما، آپ کی جلال اور عظمت سے آسمان اور زمین حیران ہے۔ دیکھیے آسمان اور زمین کا ذکر آ گیا نا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں بھی آسمان اور زمین کا ذکر ہے نا، کہ جبرائیل اعلان کرتے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں، حیران ذی جلالت ارض و سما، آپ کے جلال، آپ کی بزرگی، آپ کی عظمت سے زمین اور آسمان والے حیران ہیں۔ تو ہماری تو ساری عمر بھی گزر جائے تو غوث اعظم کا ہم ذکر مبارک نہیں کر سکتے۔ گناہگار انسان، گناہگار بندے، لیکن اللہ تو دل دیکھتا ہے۔ اگر کوئی دل سے غوث اعظم کو یاد کرتا ہے، اگر دل سے کوئی اللہ کے ولیوں کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ولی ضرور اس کو پہنچاتے ہیں، فیض پہنچاتے ہیں۔ اور میرے لیے تو خوش نصیبی کی بات ہے
کہ میں تو بغداد شریف بھی گیا تھا، 2 مرتبہ گیا، حضور غوث اعظم کے دربار میں پہنچا۔ ایک مرتبہ جو پہنچا، میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ 11ویں شریف والے دن پہنچا میں۔ یہ ہے خاص بات، جو بتانے کی بات ہے کہ میں 11ویں شریف والے دن حضرت غوث اعظم کے دربار میں پہنچا۔ ہمارے ہاں شاہی مسجد فتح پوری میں ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی ہے، ہر مہینے عشاء کے بعد ہوتی ہے۔ آپ تو شریک ہوئے، ہر مہینے ہوتی ہے۔ کووڈ کی وجہ سے آج کل مغرب بعد ہوتی ہے، آج کل کووڈ کی وجہ سے۔ تو جس وقت میں یہاں 11ویں کی محفل ہم کرتے ہیں، اسی وقت میں میری وہاں 11ویں تاریخ میں غوث اعظم کے دربار میں حاضری ہوئی، بغداد شریف میں۔ اور ہم نے وہاں 11ویں شریف کی محفل وہاں جیسی ہوتی ہے ویسے کی۔ یہ قبولیت کی بات ہے نا۔ میں نے ٹکٹ نہیں لیا، میں نے جہاز بک نہیں کرا، جہاز کا ٹکٹ بک کرایا اٹل بہاری واجپئی نے، اور پرمیشن دی امریکہ کے صدر جارج بش نے، اور یہاں کے منتری نجمہ ہپت اللہ اور دگ وجے سنگھ ہم کو لے کے گئے، اور بہت سارے ایم پی گئے، بہت سارے لوگ گئے، پورا جہاز گیا۔ اب بتائیے ان لوگوں کا تو 11ویں سے کوئی تعلق نہیں، وہ مجھے لے کے گئے 11ویں شریف والے دن۔ ان لوگوں کا جن کے نام میں نے لیے وہ تو 11ویں کو جانتے نہیں، اور لے کے گئے مجھے 11ویں والے دن۔ اگر آپ میرے پاسپورٹ میں تاریخ دیکھیں گے اور چاند کا حساب لگائیں گے تو 11ویں والے دن وہ لے کے گئے۔ تو کس نے بلایا؟ غوث اعظم نے تو بلایا۔ ایسے لوگوں سے بلایا کہ جو 11ویں کو جانتے بھی نہیں، لیکن ایسے ایک فقیر کو بلایا جو ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل منعقد کرتے۔ یہ ہے فیض۔ پھر دوبارہ بھی حاضر ہوا، کربلا شریف میں بھی حاضر ہوا، نجف شریف میں بھی حاضر ہوا، مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مزار مبارک پہ بھی حاضر ہوا، اور پھر بغداد شریف غوث اعظم کے دربار سے مجھے سلسلہ قادریہ کی اجازت بھی ملی، اور وہاں کے جو سجادہ نشین صاحب تھے، آج کل پتہ نہیں ہے یا نہیں، سجادہ نشین صاحب اور نائب سجادہ دونوں نے مجھے اجازت دی، اور جو سجادہ صاحب تھے جنہوں نے مجھے اجازت دی تھی وہ صدام حسین کے زمانے میں ہمارے مسجد فتح پوری میں جمعے کے دن آئے بھی تھے اور میرے کمرے میں بیٹھے بھی تھے۔ وہ بھی یہاں تشریف لائے، مجھے بھی وہاں بلایا، دونوں مرتبہ وہاں کی چادر شریف بھی ملی، تبرک بھی ملا۔ یہ سب بزرگوں کا فیضان ہے۔ تو غوث اعظم کا فیضان تو انشاءاللہ جاری ہے، جاری رہے گا، اور ان کا ذکر کبھی ختم نہیں ہونے کا۔ 11ویں لوگ نہ مانیں لیکن آل رسول پر سلام ضرور پڑھتے ہیں، اور حضرت غریب نواز بھی آل رسول ہے، اور حضور غوث اعظم بھی آل رسول ہے، اور دونوں ہمارے سر کے تاج ہیں، اور اس مدرسے پر انہی کا فیضان ہے۔ جب ہم نے یہ مدرسہ بنایا تھا، شاید مولانا کو یاد ہو، تو ہم نے اس ہال کا نام رکھا تھا قادریہ ہال، قادریہ ہال۔ اس کو بڑے محبت سے بنایا اور اس ہال کا نام رکھا قادریہ ہال۔ جب سے ہی 11ویں شریف کی محفل یہاں منعقد ہوتی ہے، اور فیض جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا۔ آج کل کے جو حالات ہیں اس کے مطابق
دنیا داری اور دین داری ہمارے مذہب میں دونوں ہیں، شریعت کے دائرے میں، شریعت کے خلاف نہیں۔ ووٹر لسٹ بنواؤ، ووٹر کارڈ بنواؤ، ووٹر لسٹ میں نام ڈلواؤ، الیکشن آئے تو الیکشن میں ووٹ ڈالو، بزنس کرو، دکان چلاؤ، کارخانہ چلاؤ، اسکول چلاؤ، تعلیم حاصل کرو شریعت کے دائرے میں۔ تو میں یہی کہوں گا آپ سے کہ دنیا داری بھی شریعت کے دائرے میں، آپ لاکھوں روپے کمائیے، کون منع کر رہا ہے؟ آپ لاکھوں روپے کمائیے، جائز طور سے خرچ کریے، اور مسجدیں بنوائیے، مدرسے بنوائیے، بچوں کو اسکالرشپ دیجیے، وظیفہ دیجیے، تعلیم میں لگائیے، انگریزی پڑھائیے، کامرس پڑھائیے، کمپیوٹر پڑھائیے، دنیا زمانے کی تعلیم پڑھائیے۔ پہلے قرآن شریف پڑھائیے، پہلے نماز سکھائیے، پہلے دین سکھائیے، دنیا بھی سکھائیے، تاکہ ہمارے بچے دنیا میں بھی آگے بڑھیں اور دین میں بھی آگے بڑھیں۔ یہی حضرت غوث اعظم چاہتے ہیں۔ اپنے زمانے میں حضرت غوث اعظم سب سے بڑے عالم تھے، سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے اللہ کے ولی تھے، سب سے نیک انسان تھے۔ تو وہ عالموں کو پسند کرتے ہیں، جاہلوں کو نہیں پسند کرتے۔ عالم چاہے دنیا کا ہو چاہے دین کا ہو، تعلیم ہونی چاہیے۔ تعلیم نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرو، مدرسے کی تعلیم بھی حاصل کرو، قرآن شریف بھی پڑھو۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں شرافت کے ساتھ ان سے آگے بڑھو۔ یہ قوم آگے بڑھنے کے لیے ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہے، آگے بڑھو۔ تو میں بس یہ بچوں کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، بچوں نے نعت شریف پڑھی، کچھ اور پڑھنا چاہتے تھے ابھی رہ گئے، ٹائم کم ہوتا ہے، آپ لوگوں کو بھی جانا ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا بھی شکریہ، سبھی حضرات کا شکریہ۔ اور یہ فیضان حضرت غوث اعظم کا ہے، ویسے تو سبھی کو ہے لیکن مجھے خاص ہے، مجھے خاص طور سے، کیونکہ سجادے صاحب مسجد فتح پوری میں تشریف بھی لائے اور میرے کمرے میں بھی بیٹھے، اور میں بھی وہاں حاضر ہوا اور غوث اعظم کے چوکھٹ بھی چومی، اور سجادے صاحب کے حجرے میں بھی گیا، اور وہاں کی 2 چادریں بھی ملی، اور وہاں کا تبرک بھی ملا، اور اجازت بھی ملی۔ تو فیض تو سب کو ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے مجھے زیادہ ہے، اور آپ کو بھی زیادہ ہوگا۔ یہ تو لگن کی بات ہے، شوق کی بات ہے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور مدرسے میں پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی دے، اور آپ لوگوں کو سب کو تو بڑی خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر، بڑا اچھا لگتا ہے۔ دین اور دنیا دونوں ہمارے لیے ہونا چاہیے، پہلے دین بعد میں دنیا، اور یہ فیضان ہے بزرگان دین کا۔ ہم کون کرنے والے، آپ کون کرنے والے، کوئی نہیں کر سکتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اللہ کے ولی نہ چاہے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نہ چاہیں، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو ہم کام کر رہے ہیں، آپ جو شرکت کر رہے ہیں، آپ جو یہاں کام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں، اور اللہ کے ولی بھی چاہتے ہیں۔ حالات بدلتے رہتے ہیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل رہے گی، بزرگوں کا فیض انشاءاللہ جاری رہے گا۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا یہاں آ کر، اور الفاظ میں تو حضور غوث اعظم کا یا اللہ کے ولیوں کا ذکر پورا ہو نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو؟ وہ نورانی لوگ ہیں، وہ آل رسول ہیں،
وہ تو ساری عمر بھی گزر جائے گی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا ان کا بیان. بس ہماری تو یہ ہے ان کا دامن ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم ان کا فیض پاتے رہیں اور دین اور دنیا میں جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں. یہی ہمارے لیے ضروری ہے. جو اللہ کرے گا اچھا ہی کرے گا. بہرحال آپ سب کی دعا ہمیں بھی چاہیے, حضور غوث اعظم کا فیضان بھی چاہیے. تو میں غوث اعظم کو مانتا ہوں. ہمارے بزرگ حضرت مفتی اعظم محمد مظہر اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا بہت بڑے بزرگ تھے. میرے والد حضرت علامہ نور المشائخ مولانا مفتی محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے اور ہم مانتے ہیں. لیکن جب اٹل بہاری واجپئی نے مجھے 11ویں میں غوث اعظم کے دربار میں پہنچایا نا, جب سمجھ میں آئی میرے کہ غوث اعظم کا کیا فیضان ہے. اور اس جہاز میں مولانا مولوی کوئی نہیں تھا, میں ہی تھا بس. آپ اگر سرکاری طور سے اس کی لسٹ نکلوائیں, میں نے ان سے پوچھا, وزارت خارجہ والوں سے, ودیش منترالیہ سے پوچھا, بھئی اور کوئی امام بھی جائے گا کہ نہیں, اور کوئی مولانا جائے گا کہ نہیں. کون جائے گا؟ ٹاٹا, برلا, ایم پی, راجیہ سبھا, لوک سبھا, منتری, منترالیہ, کون جائے گا؟ اور مولانا اور امام اکیلا میں. اس سے مجھے یقین ہو گیا پکا کہ غوث اعظم کا فیضان واقعی بہت ہے. کہاں امریکہ کا جارج بش, کہاں اٹل بہاری واجپئی, اور کہاں ہم. اس زمانے میں صدام حسین کے زمانے میں بغداد میں جہاز جانے بند تھے, ایئرپورٹ بند تھے, جہاز نہیں جایا کرتے تھے, امریکہ کی پابندی تھی. اٹل بہاری واجپئی نے باقاعدہ پرمیشن لی کہ ہم جہاز بھیجنا چاہتے ہیں, امریکہ نے اجازت دی. ایک چارٹرڈ پلین گیا, جیسے یہ گاڑی سامنے ہماری کھڑی ہے نا, کہ بھئی یہ کسی اور کی نہیں ہے, ہماری ہے بس. اسی طرح پہ جہاز, صرف سرکاری جہاز, صرف سرکاری لوگ جائیں گے, کوئی نہیں جائے گا, کوئی اس کا ٹکٹ نہیں ہے, بس سرکاری جہاز ہے. گیا وہاں سرکاری جہاز گیا, 1-2 دن 3 دن ہم رہے, گھومے پھرے سب جگہ, پھر واپس آ گئے. اتنی شان سے گئے, اتنی شان سے گئے, میں بتا نہیں سکتا آپ کو کیسی شان سے ہم گئے. اور 11 تاریخ کو ہم گئے, اور 11ویں ہم نے وہاں پر کی, اور چادر بھی لی, اور سجادے صاحب سے اجازت بھی لی, اور کوئی مقصد نہیں تھا, میرا کوئی کام نہیں تھا وہاں, یہی کام تھا بس. تو واقعی آپ بھی یقین رکھیے, آپ بھی یقین رکھیے کہ غوث اعظم کا فیضان چھپر پھاڑ کے ملے گا. دنیا کے وسائل یا سورسز نہ ہوں, آپ کے پاس چاہے پیسے نہ ہو, آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو, لیکن اگر اللہ چاہے گا تو غوث اعظم کا فیضان ضرور ملے گا, انشاءاللہ ضرور ملے گا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اس درس سے وابستہ رکھے. اور جو یہ ہمارا مدرسہ ہے, مدرسہ مظہر العلوم, جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں اور چھوٹی لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں, قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں, اردو بھی پڑھتے ہیں, دینیات بھی پڑھتے ہیں, اور چھوٹے چھوٹے مسائل بھی پڑھتے ہیں, اور علاقے کے لوگوں کو کچھ تھوڑی سی دین کی روشنی مل رہی ہے. بس یہی ہمارا سرمایہ ہے. سرمایہ کا مطلب ہم تو جب تک ہیں, جب تک ہیں, آپ بھی جب تک ہیں, جب تک ہیں. ایک بچہ بھی زندہ رہے گا نا, جب تک یہ بچے بڈھے بھی ہو جائیں گے نا, جب تک ہمیں فیض ملے گا. یہ ہے برکت. ان بچوں کو 11ویں شریف میں بیٹھنا آ گیا, ان بچوں کو قرآن شریف پڑھنا آ گیا, ان بچوں کو دین کا مطلب آ گیا. یہ بچے اب دیندار ہو گئے. جب بچپن میں آپ نے ان کو دیندار بنا دیا نا, اب بڑے ہو کے یہ بیکیں گے نہیں. اسکول میں پڑھنے کے بعد, کالج میں پڑھنے کے بعد
آپ بچوں سے کتنے ہی کہیے دیندار بن جاؤ، نہیں بنتے. یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، 5-10 سال کی یہ عمر ہے. انشاءاللہ جب تک یہ بچے زندہ رہیں گے ہمیں مولانا کو، آپ سب لوگوں کو ثواب ملے گا. کیوں کہ ہم نے ان کی تربیت دینی ماحول میں کر دی. بھئی یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری ضرورت ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کو 50 سال ہو گئے. میرے والد کے وصال کو 50 سال ہو گئے، اور میرے دادا حضرت کے وصال کو 58 سال ہو گئے. لیکن چونکہ میں زندہ ہوں، قرآن شریف پڑھتا ہوں، ان کو ثواب ملتا ہے. یہ ہے فیض. جب تک میں زندہ ہوں، اور اب میں نے ان کو بھی پڑھا دیا، تو یہ بھی جب پڑھیں گے ان کو ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا، ان کو بھی ملے گا. یہی ہمارا سرمایہ ہے. آپ دنیا داری میں کتنے ہی بڑا کارخانہ چلا لو، کتنی بڑی دکان چلا لو، کتنے ہی بڑے شو روم بنا لو، پورا مال خرید لو، اس میں وہ بات نہیں ہے جو اس میں ہے. یہ بچے جب تک رہیں گے انشاءاللہ، اور بچوں کے ساتھ تو فرشتے ہوتے ہیں، یہ تو معصوم ہوتے ہیں، یہ تو نابالغ بچے ہیں. تو ان بچوں سے محبت کرنا، ان بچوں کی تربیت اور تعلیم کا دھیان رکھنا، یہ بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا فائدہ ہے. یہی ہمارا مقصد ہے. بہرحال مولانا راحل صاحب اور آپ سب حضرات اور ہمارے قاری صاحب، سب لوگوں کا شکریہ. اللہ تعالی ہمارے اس فیض کو جاری رکھے، اور آپ سب لوگوں کا تعاون رہے. اور یہ جو کووڈ بیماری چل رہی ہے، اللہ اس سے بھی بچائے، اور جو دوسری بیماریاں کالی پیلی چل رہی ہیں، اللہ ان سے بھی بچائے. کوئی کالی بیماری، کوئی پیلی بیماری، یا اللہ ان سے بھی بچائے، اور کووڈ سے بھی بچائے. پیلی بیماری بھی تو ہوتی ہے نا، پیلیا ہو جاتا ہے، نہیں پیلیا ہو جاتا ہے نا. تو جہاں بھی پیلیا ہو، چاہے ظاہر میں پیلا ہو چاہے اندر سے پیلا ہو، جہاں بھی ہو اللہ بچائے، اللہ بچائے. غوث اعظم کا فیضان جاری رہے. کالی بیماری ہو چاہے پیلی بیماری ہو، اللہ سب سے بچائے.